السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا اور میں روز کی طرح افطاری کے بعد اپنے کمرے کی جانب گیا۔ ہاتھ میں میرے کیلکولیٹر تھا اور میں نے اس دفعہ حساب لگایا تو زکوٰۃ 2 لاکھ کی نکلی۔ دل میں خیال آیا کہ اس دفعہ یہ رقم کسی ایسے ضرورت مند کو دی جائے جس کے نصیب ہی بدل جائیں، کوئی ایسا جو ان پیسوں سے روزگار شروع کرے، جس کے بچے بھوکے نہ سوئیں، جس کی بیوی چولہا جلانے کے لیے در در نہ بھاگے۔ میں نے دل ہی دل میں چند نام سوچے، لیکن کسی پر بھی دل مطمئن نہیں ہوا۔ دل میں فوراً یہ خیال آتا کہ یا تو ان کی ضروریات واضح نہیں تھی یا پھر شک ہوتا کہ کیا وہ واقعی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ میں نے فائل بند کی، لائٹ بند کی اور تھکا ہوا بستر پر گر گیا۔ رات کہیں کچھ عجیب سا خواب آیا۔ خواب کچھ یوں آیا کہ میں ایک اندھیر کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کمرے کی فضا میں بوجھل سی اداسی ہے۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور میری ماں، جو بھی اس دنیا میں نہیں رہی، آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتی ہیں۔ ان کا چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں نم ہے۔ میں ان کے قدموں میں جا بیٹھتا ہوں مگر وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی۔ میں پریشان ہو کر پوچھتا ہوں کہ اماں خیریت ہے؟ آگے سے اماں کہنے لگی کہ عظیم، اپنی زکوٰۃ اپنی بہن نورین کو دینا، وہ اس کی حقدار ہے۔ ان کی آواز میں ایسی شکستگی تھی جیسے دل کے کسی کونے سے نکلی ہو۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، پنکھے کی آواز چل رہی تھی مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پسینہ ماتھے پر تھا اور ذہن میں اماں کی وہ تھکی ہوئی صورت بار بار گھوم رہی تھی۔ میں نے بستر پر کروٹ لی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، نورین، مگر وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، حقدار کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بہن نورین جو ہر دوسرے تیسرے مہینے ہمارے گھر آتی ہے، جب بھی آتی ہے بچوں کے لیے کھلونے، میرے لیے خوشبو یا قمیص، بیوی کے لیے چوڑیاں۔ وہ ہمیشہ خوش لباس رہتی، ہنستی اور کہتی ہے کہ بھائی پریشان نہ ہو، سب اللہ کا کرم ہے۔ میں نے یاد کیا کہ پچھلی دفعہ جب وہ آئی تھی تو میں نے کھانے کا پوچھا تھا تو اس نے جواب دیا تھا کہ کھا کر آئی ہوں بھائی، بھوک نہیں ہے۔ مگر اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں اداسی سی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہو۔ اس کی نظریں مجھ پر ٹکی تھی، جیسے میرے اندر کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ یاد آیا، نورین اکثر چپ چپ رہتی تھی، باتیں ضرور کرتی تھی مگر اس میں وہ بے فکری کی روشنی نہیں تھی جو کسی مطمئن عورت کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے کوئی بوجھ اٹھا رہی ہو مگر بنا کسی شکایت کے، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو بس دیکھتی ہی رہتی تھی، جیسے میرے اندر جھانکنا چاہتی ہو، شاید کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ کہہ نہ سکتی ہو۔ میں نے خود کو پھر سمجھایا، نہیں، یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے، اس کا شوہر بیرون ملک کام کرتا ہے، اچھا خاصا پیسہ بیچتا ہے، گھر بھی اچھا ہے، اگر کوئی تکلیف ہوتی تو وہ مجھے بتاتی، مگر یہ بات دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ خواب شاید کسی دن بھر کی تھکن کا نتیجہ ہے یا شاید دماغ میں چلنے والی سوچوں کی وجہ سے، مگر دل کسی بھی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور ایک دفعہ پھر زکوٰۃ کی فائل نکالی۔ نمبر وہی تھے، پیسے وہی تھے، لیکن دل کچھ اور چاہتا تھا، کچھ ایسا جو اس خواب کی تعبیر کے قریب ہو۔ اپنی بیوی نیلم سے ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا کہ کل رات ایک عجیب خواب آیا۔ اماں آئی تھی خواب میں اور کہنے لگی کہ زکوٰۃ نورین کو دو۔ نیلم نے ہنس کر کہا، آپ بھی خواہ مخواہ میں دماغ لگاتے رہتے ہیں، نورین بہت خوش ہے، اس کا شوہر پردیس میں ہے، ہر مہینے پیسے بیچتے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی زندگی ہے، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے بات کو وہی ختم کیا، لیکن اندر ہی اندر دل جیسے چیخ رہا تھا۔ کسی اندھیر کمرے میں وہی ماں کی آواز گونج رہی تھی، نورین کو دینا، وہ اس کی حقدار ہے۔ دن کا باقی وقت کسی طرح گزر گیا، دفتر گیا، کام کیا مگر دل وہی رکا رہا۔ شام کو دوبارہ وہی خواب آیا، اسی کمرے میں وہی ماں، وہی آنکھوں کی نمی اور وہی بات، زکوٰۃ نورین کو دینا۔ اب میں واقعی پریشان ہو گیا، دوبارہ ایک ہی خواب اور وہ بھی اتنی وضاحت کے ساتھ۔ کیا واقعی کچھ ہے جو میری نظروں سے چھپ گیا ہے؟ کیا میں اپنی بہن کو اتنا نہیں جانتا؟ کیا وہ واقعی کسی تکلیف میں ہے اور میں اسے دیکھ نہیں پا رہا یا دیکھنا ہی نہیں چاہتا؟ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور اگلی صبح کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں صرف خوابوں کو نہیں، حقیقت کو پرکھوں گا، اور اس کے لیے اسے بات کی جائے، اس کی آواز سنی جائے اور اس کی آنکھوں میں چھپے سچ کو پہچانا جائے۔ مگر یہ تو بس ابتدا تھی، اصل حقیقت اس وقت کھلنی تھی جب میں ان آنکھوں کو پھر سے دیکھوں گا جن میں ہنسی تو ہوگی مگر دل کہیں اور ہو رہا ہوگا۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے اندر آ رہی تھی مگر میرا دل بدستور بوجھل تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے نیلم دوبارہ وہی بات دہرا رہی تھی کہ نورین تو خوش ہے، ہر دفعہ جب آتی ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے۔ واقعی میں نے بھی یہی دیکھا تھا، نورین ہمیشہ مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، کبھی بچوں کے لیے کھلونے،
کبھی میرے لیے خوشبو اور بیوی کے لیے چوڑیاں، اور پھر مسکراتی باتیں کرتی، بچوں سے کھیلتی اور جاتے ہوئے ہمیشہ یہی کہتی، بھائی اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے۔ انسان اپنے آرام کے خیالات سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اگر سب کچھ بظاہر ٹھیک ہے تو ہم اکثر حقیقت دیکھنے سے انکاری کیوں ہوتے ہیں؟ نورین کا مسکراتا چہرہ، اچھے کپڑے، مہمان نوازی، یہ سب ایک مضبوط تصویر بنا دیتے ہیں کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ مگر اب جب میں پچھلی ملاقاتوں کو دل سے سوچنے لگا تو بہت کچھ بدلنے لگا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے موبائل ہاتھ میں لیا، نورین کی تصویر دیکھی، اس کے چہرے پر ہنسی تھی مگر آنکھیں پھر بھی خالی سی لگتی تھی۔ ماں کی باتیں، خواب اور نورین کا چہرہ سب ایک ساتھ دل پر دستک دے رہے تھے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل میں خالی پن تھا، جیسے کوئی سوال بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ کیا تو نے اپنی بہن کو دیکھا ہے؟ صرف باہر سے یا دل سے بھی؟ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب بس، میں اس وہم کو وہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کروں گا۔ خواب اتفاق نہیں ہو سکتے۔ مگر ماں کی آنکھوں میں آنسو، ان کی باتوں میں لرزش اور نورین کی خاموشی، سب کچھ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سچ جان کر ہی رہوں گا، اور سچ کبھی آسان نہیں ہوتا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سناٹا کمرے میں ایسے پھیلتا تھا جیسے دیواروں تک نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ میں پلنگ پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل ابھی تک دن بھر کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ نورین کی وہ نظریں، ماں کی وہ آواز اور خواب میں دکھائی دینے والا اندھیرا بار بار ذہن پر سوار ہو رہا تھا۔ میں نے کروٹ لی، تکیہ لیا اور آنکھیں بند کی اور دل کو سمجھایا کہ آج شاید سکون کی نیند آ جائے گی۔ مگر جیسے ہی نیند میں گیا، وہی منظر دوبارہ سامنے آ گیا۔ ایک دفعہ پھر وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی نیم تاریکی اور وہی خاموشی جس میں صرف ماں کی سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، سر جھکائے اور آنکھوں میں نمی لیے ہوئے۔ عظیم، ان کی آواز اب کی دفعہ اور زیادہ ٹوٹ چکی تھی، میری بچی کو زکات دو، وہ تمہاری بہن ہے اور وہ حق رکھتی ہے۔ میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پر پسینہ تھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز جیسے سینہ پھاڑ دے گی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپا اور گہری سانس لی۔ یہ خواب اب اتفاق نہیں رہا تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک پیغام تھا۔ بیڈ سے نیچے اترا، کچن میں گیا اور پانی کا گلاس بھر کر پیا۔ سرد پانی حلق سے گزرا مگر دل کی گرمی ویسے کی ویسی رہی۔ اب یہ خواب معمولی بات نہیں تھی، 2 راتیں ایک ہی منظر، ایک ہی مطالبہ میں الجھ گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد ناشتہ تیار تھا، نیلم نے روز کی طرح دسترخوان پر چائے اور پراٹھے رکھے۔ میں خاموش بیٹھا رہا اور وہ میری جانب دیکھ کر بولی، کیا ہوا، اتنی چپ کیوں ہو؟ میں نے نظر اٹھائی اور دھیرے سے کہا، پھر وہی خواب آیا، اماں دوبارہ آئی تھی اور پھر وہی بات کی۔ نیلم نے چائے کا گھونٹ لیا اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، اللہ اللہ کر کے اماں کے خواب روز آ رہے ہیں۔ نورین کے بارے میں اتنی پریشانی کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر دفعہ جب آتی ہے لگتا ہے جیسے کسی اچھے گھر کی بہو ہو، دیکھنے میں خوشحال، اچھے لباس، زیور، مہمان نوازی۔ آپ خواہ مخواہ دل پر لے رہے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بولتی رہی، کبھی کبھی ذہن بھی کھیل کھیلتا ہے، آپ رمضان میں زیادہ سوچتے ہیں تو ویسے بھی ایسے خواب آ ہی جاتے ہیں۔ لیکن میں جانتا تھا یہ صرف میرے ذہن کا کھیل نہیں تھا۔ ماں کی وہ آنکھیں جن میں نے ساری زندگی شفقت دیکھی، اب صرف ملال نظر آ رہا تھا۔ وہ لہجہ، وہ تھکن، وہ تکلیف، یہ صرف کسی خیالی دنیا کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ بیوی کی باتیں دل کو مطمئن نہ کر پا رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوا تو میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، بیٹھ کر پرانی تصویر البم نکالے، نورین کی شادی کی تصویر دیکھنے لگا۔ وہ ہنستی ہوئی گلابی لباس میں سادہ مگر خوش نظر آتی تھی۔ اس وقت کی ہنسی میں کچھ اور تھا، ایک حقیقی چمک۔ لیکن اب کی ہنسی صرف رسمی ہوتی ہے، جیسے کوئی پرفارمنس دے رہا ہو۔ میں نے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں اماں اور نورین ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ نورین میرے بازو سے لگی ہوئی تھی اور اماں اسے دعائیں دے رہی تھی۔ تصویر جیسے سانس لینے لگی، میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کیا میں واقعی اپنی بہن کو نہیں پہچان سکا؟ کیا میں ان سچائیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا جو اس کے چہرے پر لکھی تھی؟ شام کو دفتر میں بھی دل نہ لگا، ہر فائل، ہر ای میل کے بیچ ایک خیال بار بار آ رہا تھا، وہ خواب صرف خواب نہیں، ایک سچائی کی دہلیز ہے جس پر تم کھڑے ہو عظیم۔ عشاء کے بعد نیلم نے بچوں کو سلا دیا اور خود بھی لیٹ گئی۔ میں کمرے کی لائٹ بند کر کے کھڑکی کے پاس جا بیٹھا۔ باہر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا، ستارے تھے مگر دل میں اندھیرا۔ میرے دل میں اماں کی آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک سوال تھا جو مجھ سے کیا جا رہا تھا، کیا تم صرف بائی کہلوانے کے لیے پیدا ہوئے تھے یا بائی ہونے کا حق بھی ادا کرو گے؟ میں نے کھڑکی بند کی اور بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، اگر میری بہن واقعی تکلیف میں ہے تو مجھے سچ تک پہنچا دے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنی غفلت کا کفارہ ادا کر سکوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب میں ایک دفعہ پھر خواب سے بوکھلا کر اٹھا۔
دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، سانس بے ترتیب ہو چکی تھی اور کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ چوتھی رات تھی، مسلسل چوتھی رات، اور وہی خواب، وہی پرانا کمرہ، وہی کم روشنی اور ماں کا وہی پریشان چہرہ۔ لیکن اس دفعہ ان کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے تھے۔ وہ صرف التجا نہیں کر رہی تھی بلکہ شکوہ بھی کر رہی تھی۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ کیا میرے آنسو تمہیں نظر نہیں آتے عظیم؟ میری بچی کی آواز سنو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گی۔ میں کئی لمحے بس چپ بیٹھا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے سینے پر منو وزن رکھ دیا ہو۔ میں نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا، وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اٹھا، وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ زبان مکمل خاموش تھی مگر دل مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے سچ تک پہنچا دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں نورین کو فون ضرور کروں گا۔ میں مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتا۔ اماں کی 4 دفعہ کی پکار کو اب اور نظر انداز کرنا ظلم کے مترادف تھا، خود پر بھی اور اس پر بھی۔ ناشتے کی میز پر نیلم روز کی طرح موجود تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پھر وہی خواب آیا؟ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ کب تک اس خواب کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ نورین نے تو کبھی شکایت نہیں کی، آپ نہ بس زیادہ سوچتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور انسنی کر دی۔ اب معاملہ کسی کے کہنے یا نہ کہنے کا نہیں تھا، یہ اب میرا ضمیر بن چکا تھا۔ دوپہر کو دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک لمحہ ایسا آیا جب انگلیاں بورڈ پر چل رہی تھی لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ دل کی دھڑکن ایک دفعہ پھر تیز ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا اور نورین کا نمبر ڈائل کر دیا۔ کال کافی دیر تک بجتی رہی۔ میں تقریباً چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک فون ریسیو ہوا۔ السلام علیکم بھائی۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی، وہی پرانی محبت، مگر آج کچھ اور بھی تھا، ایک ہلکی سی کپکپاہٹ، جیسے الفاظ لڑکھڑا رہے ہوں۔ وعلیکم السلام نورین، کیسی ہو؟ میں نے مصنوعی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہمیشہ کی طرح مختصر تھا، لیکن کچھ تھا اس لہجے میں، کچھ ایسا جو میں محسوس کر سکتا تھا مگر لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آواز کچھ تھکی تھکی لگ رہی ہے۔ میں نے محتاط انداز میں پوچھا۔ نہیں بس ذرا نیند پوری نہیں ہوئی، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا۔ سب خیریت ہے بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن میں کیسے نہ کرتا؟ اس کی ہر بات جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جملے جو پرسکون دکھائی دینا چاہتے تھے ان کے پیچھے کچھ اور تھا۔ آواز میں ایک نمی، ایک رکی ہوئی سانس، جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ میں نے کوشش کی کہ اسے مزید بات کروں لیکن وہ بار بار بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا دن خراب نہ ہو جائے بھائی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، بچوں کو دیکھنا ہے، اللہ حافظ۔ میں نے فون رکھا مگر دل اب اور بے قرار ہو گیا تھا۔ جو کچھ معلوم کرنے گیا تھا اس سے کہیں زیادہ سوال ساتھ لے آیا تھا۔ میں دفتر کی کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ باہر کی سڑک پر لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کسی کو کسی کی تکلیف کا بھی علم نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نورین کی آواز وہ مجھے اب تک سنائی دے رہی تھی۔ میں اس نمی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ وہی نمی تھی جو ماں کے خواب میں ان کی آنکھوں میں تھی، جیسے سب کچھ آپس میں جڑا ہو، خواب، آواز، آنکھیں، سب ایک ہی حقیقت کی جانب اشارہ کر رہے ہوں۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں واقعی اس کی بات پر یقین کر لوں؟ صرف اس لیے کہ وہ کہہ رہی ہے سب ٹھیک ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کے جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں جو ہمیں عزیز ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم سچ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اس دن میں نے دفتر کا کام جلدی نپٹا لیا۔ واپسی پر گاڑی خود ہی سست ہو گئی۔ دل میں عجیب سی الجھن تھی، جیسے کوئی چیز چیخ کر کچھ کہہ رہی ہو۔ شام کو گھر پہنچ کر میں نے بیوی سے کہا، میں نے نورین سے بات کی تھی آج۔ وہ حیران ہوئی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ کہا سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی آواز میں کچھ تھا، ایسے جیسے کہ وہ رو رہی ہو، پر لفظوں میں نہیں، سانسوں میں۔ نیلم نے کندھے اچکائے۔ عورتیں بعض دفعہ ویسے ہی جذباتی ہو جاتی ہیں، شاید نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ اب بیوی کی تسلیاں بھی بے اثر ہو چکی تھی۔ دل ہر بات کو رد کر رہا تھا اور خواب ہر دلیل کو توڑ رہے تھے۔ میں کمرے میں آیا اور دروازہ بند کیا اور تکیے پر سر رکھ دیا، لیکن اب نیند میری مہمان نہیں تھی۔ وہ سوال جو اب تک ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا اب پوری طاقت سے دروازہ پیٹنے لگا تھا۔ کیا تو اپنی بہن کی آنسو پہچان سکتا ہے یا پھر اس کے چپ رہنے کو خاموشی سمجھتا رہے گا؟ جمعے کا دن ہمیشہ میرے لیے سکون کا دن رہا، ایک ایسا دن جل کو یکسوئی نصیب ہوتی، روح کو تاز کی۔ مسجد کی جانب جا رہا تھا کہ 4 راتوں سے ماں کا ایک ہی خواب، نورین کی آواز میں چھپی وہ نمی اور بیوی کی بار بار کی تسلیاں، سب ایک ہی سوال کی جانب دھکیل رہے تھے، کیا میں واقعی اپنی بہن کو سمجھ پایا ہوں؟ نماز سے پہلے خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ مسجد کے امام بلند مگر نرم آواز میں زکوٰۃ کے احکام بیان کر رہے تھے۔ میں پہلی صف میں نہیں بیٹھا تھا لیکن ان کی ہر بات سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ اے اہل ایمان، زکوٰۃ صرف ایک مالی فریضہ نہیں ہے، یہ دل کا امتحان بھی ہے، اور جو تمہارے سب سے قریب ہے اس کا حق سب سے پہلا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، جن کے حالات تم جانتے ہو، انہیں نظر انداز کر کے دور کے لوگوں کو دینا یہ دین کا تقاضا نہیں۔ یہ جملہ میرے دل پر بجلی بن کر گرا۔ میری نظروں کے سامنے پھر اماں آ گئی،
وہ خواب میں جو بار بار کہہ رہی تھی اب ممبر سے وہی آواز آ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب میرا دل سن بھی رہا تھا اور مان بھی رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق پہچانتا ہے وہ دوہرا اجر پاتا ہے، ایک زکوٰۃ اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے یہ الفاظ خاص طور پر میرے لیے کہے جا رہے ہیں، جیسے اللہ نے مجھے جھنجھوڑنے کے لیے اس دن کو چنا ہو۔ سارے وہم، ساری دل کی دیواروں پر جو سوال ٹکے تھے ان پر سچائی کی روشنی پڑنے لگی تھی۔ نماز کے بعد میں کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ لوگ اٹھ کر جا رہے تھے لیکن میں وہیں بیٹھا رہا، جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو یا شاید کچھ جاگ چکا ہو۔ مسجد سے باہر آیا تو وہ دھوپ تیز تھی مگر دل جیسے صاف ہو چکا تھا۔ سڑک کنارے جوتے پہنتے ہوئے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور لفافہ نکالا جس میں زکوٰۃ کی رقم رکھی تھی، 2 لاکھ روپے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا جیسے پہلی دفعہ اسے پہچانا ہو۔ یہ رقم اب صرف ایک دینی فریضے کی ادائیگی نہیں رہی تھی، یہ میری ماں کی صدا تھی، میری بہن کی خاموشی کا جواب اور میری ذمہ داری کا وزن۔ گھر آ کر میں نے بیوی کو مختصر الفاظ میں بتایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ زکوٰۃ میں اس دفعہ نورین کو ہی دوں گا۔ وہ چونکی لیکن کچھ بولی نہیں، شاید اس کو میرے لہجے کی سنجیدگی نے خاموش کر دیا تھا۔ کمرے میں اور لفافہ اسی طرح میز پر رکھ دیا۔ میں نے دل میں ایک پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ مزید دیر نہیں ہوگی، اب میں ایسے منہ نہیں موڑوں گا۔ اس دن شام کو ہر چیز عام دنوں جیسی تھی لیکن میرے اندر ایک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ الجھن، وہ سوال، وہ بے سکونی، جیسے سب کچھ اب ایک مقصد میں ڈل چکا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ایک پل کو پھر وہ خواب آیا لیکن اس دفعہ منظر تھوڑا بدل چکا تھا۔ ماں اب اس پرانے کمرے میں نہیں تھی، وہ کسی باغ میں تھی، سفید کپڑوں میں، ہاتھ میں دعا کی صورت اٹھے ہوئے، اور ان کے چہروں پر اس دفعہ سکون تھا۔ میں خواب میں ان کے قریب گیا اور وہ کہنے لگی کہ شکر ہے تم نے پہچان لیا۔ میں چونک کر اٹھا مگر دل پہلی دفعہ پرسکون تھا، جیسے اندر کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ میں نے روشنی چلائی اور اس لفافے کو ہاتھ میں لیا۔ یہ صرف رقم نہیں رہی تھی، یہ میرے ضمیر کا جواب تھی، ماں کی 4 راتوں کی صدا کا سکون اور نورین کی خاموشی کا مداوع۔ اب اگلا قدم اس کے دروازے تک جانا تھا اور جاننا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کیا چھپا ہے، کیونکہ کچھ سچائیاں صرف خواب نہیں بتاتے، وہ آنکھوں میں چھپی ہوتی ہیں، آنکھوں میں جو بولتی نہیں، صرف التجا کرتی ہیں۔ جمعہ کی رات تھی، دل پر جو بوجھ مہینوں سے بیٹھا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ لفافہ ہاتھ میں رکھنے سے کچھ نہیں بدلے گا، بدلاؤ تب ہوگا جب میں نورین کی آنکھوں میں چھپی سچائی کو خود جا کر دیکھوں گا۔ اگلی صبح میں نے ناشتہ خاموشی سے کیا۔ نیلم میری کیفیت سمجھ چکی تھی، شاید پہلی دفعہ بنا سوال کیے اس نے کہا چلو آج نورین کے گھر چلتے ہیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کوئی بحث نہیں، کوئی الجھن نہیں، بس دل میں خاموش دعا کہ جو سچ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ راستے پر خاموشی چھائی رہی، شہر کی گلیوں میں چہل پہل تھی، لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف تھے، دکانوں کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، مگر میرے دل کی دنیا بالکل خالی تھی، بالکل ویران۔ ہر گلی، ہر موڑ بس ایک ہی مقام کی جانب لے جا رہا تھا، نورین کا دروازہ۔ جب ہم اس کی گلی میں پہنچے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گاڑی روکی، بیوی نے ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور ہم دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھے۔ دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد نورین کی ساس نے دروازہ کھولا۔ وہ پہلے جیسی نہیں تھی، چہرے پر خوش اخلاقی کی مسکراہٹ اور زبان پر میٹھے الفاظ۔ ارے عظیم بیٹا، واہ، آج کیسے آنا ہوا؟ اور بھابھی بھی ساتھ؟ خوش آمدید، خوش آمدید، اندر آئیے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ گھر صاف ستھرا، فرش پر نیا قالین بچھا ہوا تھا، دیواروں پر تازہ پینٹ اور کمرے میں ایئر فریشنر کی خوشبو۔ باہر سے دیکھے تو ایک مکمل خوشحال گھر۔ نورین بھی کچھ ہی دیر میں اندر آ گئی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بال طریقے سے بندھے تھے اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم بھائی بھابھی، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ بیوی نے اسے گلے لگا لی اور میں نے اسے دعائیں دی۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تو تھوڑی دیر بعد چائے، بسکٹ اور نمکوں کا انتظام ہو گیا۔ نورین کے 2 ہی بچے تھے اور وہ ہمارے پاس آ بیٹھے، صاف ستھرے کپڑے، ہاتھ میں چاکلیٹ اور چہروں پر معصومن سی۔ نیلم نے نورین سے بچوں کے اسکول کے بارے میں پوچھا اور وہ بھی روز کی طرح مختصر جواب دیتی رہی۔ ہر چیز بظاہر نارمل تھی، ایسا کچھ نہیں تھا جو تشویش پیدا کرتا، مگر دل میں اب بھی ایک کھٹک تھی۔ میں چپ چاپ نورین کو دیکھ رہا تھا، اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا، لیکن اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ آنکھیں جن میں ایک دفعہ چمک ہوا کرتی تھی، اب جیسے مسلسل نمی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ مجھ سے بات کرتی تو نظر ملا کر نہیں بلکہ نیچے دیکھ کر جواب دیتی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی جو تھوڑی دیر کے بعد سننے والے کو بھی تھکا دیتی۔ نیلم نے میرا کندھا ہلایا اور آہستہ سے کہا، دیکھا، سب ٹھیک ہے، وہ خوش ہیں اور بچوں کی حالت بھی ٹھیک ہے، آپ خواہ مخواہ میں پریشان تھے۔ میں نے اس کی بات سنی مگر دل نہیں مانا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بعض دفعہ سچ صرف آنکھیں بولتی ہیں، زبان نہیں۔
نورین کی ساس بار بار تعریفیں کرتی جا رہی تھی۔ بچوں کی تعلیم میں نورین کی بڑی محنت ہے، گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا ہے، ماشاء اللہ اللہ اور دے۔ میں بس سر ہلاتا رہا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھا لیکن ذائقہ کہیں گم ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نیلم نے کہا، بھائی آپ کب تک بیٹھیں گے تاکہ میں کھانے کا بندوبست کر لیتی ہوں۔ بچوں نے بھی کہا کہ ماما کچھ خاص بناؤ۔ آج اس کی آواز میں خلوص تھا مگر جسمانی تھکن چھپ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے کی جانب چلی گئی اور میں وہیں بیٹھا اس کی خاموشی کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیلم نے دوبارہ دھیرے سے کہا، اب تو آپ کو تسلی ہو گئی نا؟ وہ واقعی خوش ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ کھانے کے دوران نورین نے کئی چیزیں میز پر رکھی، بریانی، سلاد اور میٹھے میں سوجی کا حلوہ۔ بچوں نے خوش ہو کر پلیٹیں بڑھی۔ کھانے کے بعد رخصتی لیتے وقت میں نے نورین کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر جھانکا۔ وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی مگر مسکراہٹ کے پیچھے ایک پردہ تھا، ایسا پردہ جو برسوں سے پڑا ہوا ہو۔ نیلم نے ایک دفعہ پھر کہا، اب تو یقین آ گیا وہ واقعی خوش ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، نہیں ابھی نہیں، سچ تک پہنچنے کے لیے مجھے اور قریب جانا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات دکھ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ صرف آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور میرے دل نے آج پہلی دفعہ رونا شروع کیا۔ گھر واپسی پر نیلم مسلسل راستے پر باتیں کرتی رہی، نورین کی مہمان نوازی، کھانے کی ترتیب، بچوں کا رکھ رکھاؤ، لیکن میرے کان صرف سننے کا تاثر دے رہے تھے، دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ گاڑی جیسے ہی گھر کے دروازے پر رکی میں نے چابی گھمائی، دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ بچوں نے لپک کر پوچھا، ابا کیا خالہ نے کچھ دیا کھانے میں؟ کیا تھا؟ ہم کب چلیں گے ان کے گھر؟ میں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بس کچھ ہی دنوں میں پھر چلیں گے۔ بیوی نے بچوں کو سنبھالا اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ لفافہ جس میں زکوٰۃ کی رقم تھی اب بھی اسی جگہ رکھا تھا جہاں میں جمعے کے روز رکھا تھا۔ اگلے دن زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی مگر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے گھر بنا لیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عید قریب آتی جا رہی تھی، شہر کی رونق بڑھتی جا رہی تھی، ہر جانب گلیوں میں روشنی کی لڑی، بازاروں میں چہل پہل، بچوں کی خوشیاں، مگر میں ان سب رنگوں میں ایک پھیکا پن محسوس کر رہا تھا۔ نیلم نے بلا تردد سب کچھ خریدنے کی اجازت دی۔ اگلے دن ہم بچوں کو لے کر مارکیٹ گئے۔ دکان پر کھڑے ایک پل میں جب سب لوگ ہنس رہے تھے میں نے خود کو ایک جانب الگ پایا۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر سب کچھ رک گیا ہو، لیکن میں کہیں ساکت کھڑا ہوں۔ ہر چیز کی آواز دب چکی تھی اور صرف ایک آواز ابھری تھی، ماں کی آواز، عظیم زکوٰۃ میری نورین کو دینا۔ مارکیٹ سے واپسی پر نیلم نے کہا، ماشاءاللہ بچوں کی شاپنگ مکمل ہو گئی، اب تم بھی اپنے کپڑے دیکھ لو۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی مگر اس نے ضد کی۔ میں نے 2 کپڑے خریدے مگر دل اس پل بھی اسی لفافے میں الجھا ہوا تھا جو ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا۔ رات کو میں چھت پر جا بیٹھا، آسمان پر ستارے تھے، ہوا میں ہلکی کھنکی، مگر دل کی گرمی کسی اور ہی زد میں تھی۔ زکوٰۃ، ماں کا خواب، دل کی تڑپ اور بہن کا دکھ، یہ سب ایک ہی ڈور سے بندھے تھے اور میں عظیم ابھی تک صرف سوچنے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے ابھی تک قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس پر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ سچ تک پہنچنے کی نیت کا مطلب صرف جاننا نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ میں نیچے آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نیند آئی مگر پرسکون نہیں تھی۔ خواب میں اس دفعہ ماں نہیں آئی لیکن اندھیرا کمرہ تھا، اس کمرے کے دروازے کے پیچھے نورین کی سسکیاں۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہتا تھا مگر ہاتھ رک رہے تھے، کوئی طاقت مجھے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ میں چیخ کر بولا، مجھے جانے دو، میں اسے بچانا چاہتا ہوں، لیکن آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح اذان کی آواز سے آنکھ کھلی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وضو کیا، نماز پڑھی اور دل میں ایک عجیب سکون تھا، شاید اس لیے کہ اب میں خاموش تماشائی نہیں رہوں گا۔ اب میں نورین کے دروازے تک جا کر سچ سننے اور سچ کہنے کے لیے تیار تھا۔ رات کی تاریکی میں جب سب سو چکے تھے، ساری دنیا خاموش تھی، لیکن میرے اندر ایک شور برپا تھا۔ دل میں ایک نئی کیفیت نے جنم لیا، ایک بھولی ہوئی سچائی نے گرد جاڑ کر سر اٹھایا تھا۔ یہ بات کچھ برس پرانی ہے۔ جب ابو کا انتقال ہوا تھا، والد کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو میں سخت مالی بحران کا شکار تھا۔ کاروبار بھی میرا ٹھپ ہو چکا تھا اور قرضے میرے بڑھ رہے تھے اور ہر دروازہ بند محسوس ہوتا۔ اس وقت میں نے نورین کو ایک جانب لے جا کر دھیمے لہجے میں اپنے حالات بیان کیے۔ میری آواز میں شاید لرزش تھی کیونکہ میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، ایک بھائی جو بہن کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ نورین نے مجھے غور سے سنا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے بھائی۔ اس وقت دل پر جیسے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا، نورین کو دعائیں دی اور وہ پل میرے لیے ایک نعمت بن گیا، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ کچھ نعمتیں وقت پر واپس کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اب برسوں بعد جب میری زندگی میں سب کچھ واپس آ چکا تھا، کاروبار بھی سنبھل گیا، گھر میں سکون ہو گیا، بچوں کی تعلیم، گاڑی، عشائشیں، تو میں وہ بات بھول چکا تھا جو ایک دن میرے لیے زندگی کا سہارا بنی تھی۔ نورین نے اپنا حق دے کر صرف پیسہ نہیں دیا تھا، اس نے میرے لیے ایک راستہ کھولا تھا، ایک قربانی دی تھی، اور میں نے اس قربانی کو کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ہی اسے واپس کرنے کی نیت باندھی۔
یہ خیال جیسے کانٹے کی طرح دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ میرا ضمیر بول اٹھا، تو نے نورین سے اس کا حصہ لے کر اپنی زندگی سنواری، اور بدلے میں کیا دیا اس کو؟ خاموشی، لا تعلقی۔ یہ زکوٰۃ کا لفافہ۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ جب حالات سنبھلیں گے میں واپس کر دوں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ حالات سنبھلنے کے بعد میں نے وہ وعدہ ہی بلا دیا۔ زندگی کی مصروفیات، تیز رفتاری اور شاید کچھ انا، سب نے مل کر مجھے اس احساس سے غافل کر دیا۔ صبح ہوئی تو دل میں ایک واضح فیصلہ تھا، اب صرف زکوٰۃ کی رقم نہیں، میں نورین کا حق بھی اسے واپس کر دوں گا۔ اسے وہ عزت، وہ اطمینان، وہ احساس دوں گا جو ایک بھائی کا فرض ہوتا ہے۔ بیوی نے ناشتہ لگاتے ہوئے پوچھا، آج بہت خاموش لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ میں نے پہلی دفعہ نظر اٹھا کر صاف لہجے میں کہا، آج میں نورین کا حق واپس کرنے جا رہا ہوں، صرف زکوٰۃ نہیں، اس کا وہ حصہ بھی جو برسوں پہلے اس نے مجھے دیکھ کر خود کو خالی کر لیا تھا۔ بیوی نے حیرانی سے دیکھا، جیسے وہ یہ بات سننے کی توقع نہیں رکھ رہی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے الماری سے وہ کاغذات نکالے، وہ پرانے کھاتے، وہ حساب جو برسوں سے بند پڑے تھے۔ میں نے سب کچھ سامنے رکھا، نورین کے حصے کا اندازہ لگایا اور فیصلہ کیا کہ نہ صرف یہ واپس کیا جائے گا بلکہ اس کے بچوں کے لیے ایک مستقل ذریعہ بھی بنایا جائے گا، کیونکہ بعض حقوق صرف رقم سے ادا نہیں ہوتے، ان کے لیے دل کو جھکانا پڑتا ہے، نیت کو صاف اور پاک کرنا پڑتا ہے، اور وقت کے زخموں پر مرہم رکھنا پڑتا ہے۔ اب وقت تھا کہ میں صرف بائی نہ کہلاؤں بلکہ بائی ہونے کا حق بھی ادا کروں، اور اس حق کی بنیاد صرف محبت نہیں، انصاف بھی ہونا چاہیے۔ وہ رات معمول سے تھوڑی الگ تھی، ہوا میں کھنکی تھی، مگر دل میں عجیب سی گرمی، جیسے کوئی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی ہو۔ رات کو بستر پر لیٹا تو نیند جیسے کوسوں دور تھی۔ آخر کار جانے کب نیند آ گئی، اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تو وہی خوابوں کی دنیا پھر سے کھل گئی، مگر اس دفعہ منظر پہلے سے بالکل الگ تھا۔ میں کسی اجنبی مقام پر کھڑا تھا، ہر جانب دھند تھی، اور دھند میں ایک سایہ تیزی سے میری جانب آ رہا تھا۔ جیسے وہ قریب آیا میں پہچان گیا کہ میری ماں، لیکن یہ وہ ماں نہیں تھی جنہیں میں نے ہمیشہ محبت اور نرمی کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ان کے لب کانپ رہے تھے، مگر آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو پہلے خوابوں میں ہوتی تھی۔ اب کی دفعہ غصہ تھا، گہرا، سچ، عظیم۔ ان کی پکار میں بجلی تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا۔ میری بیٹی کے آنسو مجھے جینے نہیں دیتے۔ اس نے بچپن سے تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر یقین کیا، جوانی میں تجھے سہارا دیا، اور اب تو اسے نظر انداز کر کے دنیا کی چمک دمک میں مصروف ہو گیا۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ خاموش۔ تم نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو خاموشی سے ٹوٹتے دیکھا اور کچھ نہیں کیا، اس کے حصے پر قبضہ کیا، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا۔ اب صرف ایک لفافہ دے کر سمجھ رہے ہو کہ تم نے سب کچھ لٹا دیا۔ میری زبان جیسے گونگ ہو گئی، میں وہیں پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ میں صرف اس وقت رو سکتا تھا، گڑ گڑا سکتا تھا، قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، میں غلط تھا، میں شرمندہ ہوں، میں اس کو سب کچھ واپس دوں گا، اس سے معافی بھی مانگوں گا، آپ سے بھی۔ لیکن ماں کا چہرہ سخت ہی رہا۔ انہوں نے اپنا رخ موڑا اور دور جاتے ہوئے کہا، یہ شرمندگی تب کیوں نہیں آئی جب وہ ہر رات اپنی چادر میں چھپ کر رویا کرتی تھی؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی عظیم، جب تک تم اپنی بہن کی آنکھوں سے آنسو نہیں سکھا دیتے۔ اور اگلے ہی پل سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ توڑ دے گا، سانس بے ترتیب، پیشانی پسینے سے شرابور، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا، مگر اندر کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، جیسے اس شرمندگی سے منہ چھپانا چاہتا ہوں جو اب پوری طاقت سے سامنے آ چکی تھی۔ پہلی دفعہ ماں نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی، خواب ہی صحیح، مگر اس خواب میں جو سچ تھا وہ میری پوری حقیقت کو چیر کر رکھ گیا۔ اب صرف ضمیر نہیں، اب تو ماں کی ناراضگی بھی میرے ساتھ تھی۔ میں جان چکا تھا کہ یہ ناراضگی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک میں صرف نیت نہیں، عمل کے میدان میں بھی اتر کر اپنی بہن کا وہ حق اسے واپس کر دوں جو برسوں پہلے اس نے میرے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ میں اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں جا کر رو پڑا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اتنے دل سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے رب کا، اپنی ماں کا اور اپنی بہن کا، سب کا بھروسہ توڑا۔ اب مجھے اتنی ہمت دے کہ میں وہ سب کچھ واپس کر سکوں جس سے میں نے ناحق اپنا سمجھ لیا۔ اسی پل دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، جیسے کسی نے اندر ایک چراغ روشن کر دیا ہو۔ اب سب کچھ واضح تھا، کوئی ابہام نہیں رہا۔ صبح کا اجالا کمرے میں اترنے لگا، پرندے چہچہا رہے تھے، لیکن میرے اندر ایک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے، ہاتھ میں وہی لفافہ لیا اور اس کے ساتھ ایک اور لفافہ بھی تیار کیا، نورین کے وراثتی حق کی مکمل رقم۔ اب وقت آ گیا ہے، اماں کی ناراضگی کو ختم کیا جائے اور بہن کی آنکھوں سے آنسو سکھائے جائیں۔ اسی جذبے کے ساتھ میں دفتر کے لیے نکلا۔ راستے میں سوچتا رہا کہ نورین سے کیسے بات کروں، کیا کہوں، کیسے اس کے سامنے وہ سچ رکھوں جو برسوں سے میں نے دبا کے رکھا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کے گھر کی جانب مڑنے کو تیار تھے، لیکن ایک کام کی میٹنگ آڑے آ گئی۔
میں نے خود سے کہا کہ آج شام انشاءاللہ جا کر سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ دفتر کے بعد میں روز جس راستے سے جاتا تھا اس راستے سے جانے کی بجائے میں نے ذرا لمبا راستہ اختیار کر لیا۔ دل بے چین تھا اور شاید میں خاموشی میں اپنے اندر کی الجھن کو صاف کرنا چاہتا تھا۔ جب گاڑی ایک سگنل پر رکی میں نے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک عورت کو دیکھا۔ اس نے اپنا چہرہ ایک پھٹے ہوئے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا وجود وقت کی مار کھائے ہوئے کاغذ کی طرح لگ رہا تھا، ہلکا بے وزن لیکن بوجھل آنکھوں والا۔ میرے ہاتھ خود بخود جیب کی جانب گئے اور میں نے ایک 100 کا نوٹ نکال کر گاڑی کی کھڑکی سے اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے کٹورے میں ڈالنے کی بجائے نوٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی جانب دیکھا اور دھیمی سی آواز میں بولی، اللہ آپ کو سلامت رکھے صاحب، آباد رکھے، سکون دے آپ کو۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، میں حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہی نمی، وہی درد چھپا ہوا کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں جو مجھے نورین کی آنکھوں کی یاد دلا رہا تھا۔ میرا دل ایک پل کے لیے لرز گیا۔ میں نے غور سے اس عورت کو دیکھا، کپڑوں کی بسیدگی، چوریوں سے بھرا چہرہ اور وہ آنکھیں۔ کچھ پل کے لیے لگا جیسے میں نورین کو ہی دیکھ رہا ہوں۔ سگنل کھلا، گاڑیاں ہارن دینے لگی اور میں جیسے خواب سے جاگا۔ گاڑی آگے بڑھا دی لیکن دل وہی رک گیا۔ پورے راستے میں وہ فقیرنی، اس کی دعائیں، اس کی آنکھیں میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ شام ہوتے ہی میں نے نورین کو فون کیا، آواز روز کی طرح، مگر اب اس معمول کو میں سمجھ چکا تھا۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد میں نے دھیرے سے پوچھا، نورین سب خیریت ہے نا؟ دل بہت پریشان ہے۔ آج کچھ پل کی خاموشی رہی، پھر اس نے مسکرا کر کہا، اللہ کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے محسوس کیا کہ وہی نمی، وہی دبی ہوئی آہیں، وہ اب میری بہن نہیں، ایک کردار بن چکی تھی جو ایک اسکرپٹ بار بار ادا کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے۔ لیکن میں اب یہ جملے سن سن کر خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ میں کل آ رہا ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ اور ہاں، امی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، بہت ناراض تھی اور وہ یہ سنتے ہی چپ ہو گئی، بالکل چپ، جیسے اس نے کچھ سن لیا ہو، وہ جو برسوں سے سننا چاہتی تھی۔ پھر ایک ہلکی سی سانس کی آواز آئی، جیسے کوئی ضبط کے بعد پہلی دفعہ سانس لے رہا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، آ جائیے گا۔ فون بند ہوا مگر میرے دل میں طوفان اٹھ چکا تھا۔ آج کی وہ فقیرنی اور نورین کی آواز سب ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں خیال آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنانے لگا۔ کیا وہ عورت، وہ فقیرنی، کیا وہ نورین ہو سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی ساس، اس کے بچے، وہ گھر، یہ سب دھوکہ ہے؟ کیا وہ صرف دکھاوا تھا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ دونوں لفافے دوبارہ نکالے، بار بار گنے، جیسے رقم سے میرے احساسات کا کفارہ ادا ہونا ہو۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں اس پردے کو چاک کر کے سچ کا سامنا کروں، جو برسوں سے میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی سچ چھپا ہوا تھا۔ مجھے نورین سے نہیں، خود سے سچ بولنا تھا، اور یہ صرف لفظوں سے ادا نہیں ہوتا، یہ قدموں سے، نیت سے اور آنکھوں سے ادا ہوتا ہے۔ کل میں جا رہا ہوں، مگر اس دفعہ صرف ایک بھائی بن کر نہیں، ایک مجرم کی طرح جو اپنی بہن سے اس کا لوٹا ہوا سچ واپس کرنے جا رہا تھا۔ دن بھر ذہن پر بس ایک ہی خیال سوار رہا، کیا وہ فقیرنی واقعی نورین تھی؟ میں جتنا اس سوچ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی وہ خیال میرے وجود کو گھیر لیتا۔ شام ڈھلنے لگی تو دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دونوں لفافے جیب میں رکھے، گاڑی نکالی اور سیدھا نورین کے محلے کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں ہر چہرہ، ہر سایہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ ہر فقیرنی میں مجھے نورین کا عکس نظر آنے لگا۔ نورین کا علاقہ آتے ہی دل جیسے قابو سے باہر ہونے لگا۔ ایک دفعہ پھر وہی فٹ پاتھ پر، وہی پرانی دیوار، اور ہاں وہی فقیرنی، چادر میں لپٹی، جھکی ہوئی، ہاتھ میں کٹورا۔ مگر آج میں خاموشائی بن کر گزرنے والا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی تھوڑی فاصلے پر روکی، باہر نکلا اور آہستہ آہستہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ فقیرنی تنگ گلی میں مڑی اور میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ یہ تو نورین کے گھر کے پیچھے والا حصہ ہے۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی اور فاصلے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے ایک لکڑی کا پرانا دروازہ کھولا جو کسی کے نوٹس میں بھی نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کیے بنا چھوڑ دیا۔ میرا سانس رک چکا تھا۔ میں آہستگی سے اسے دروازے کے قریب پہنچا اور دبے پاؤں جھک کر اندر جھانکا۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ نورین میری بہن، وہی فقیرنی تھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں چادر سے اپنا چہرہ ڈانپے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سامنے اس کا بیٹا تھا جس کے گال مٹی سے، گرد سے بڑے تھے، آنکھوں میں بھوک اور لہجے میں ایسی معصومیت کہ میں آنکھیں نہ جھکا سکا۔ امی، اس دفعہ بھی عید پر دال روٹی ہوگی؟ نورین نے اسے سینے سے لگایا، چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بولی، صبر کرو بیٹا، اللہ ہمارے حالات بھی بدل دے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ دروازے سے سہم کر میں پیچھے ہٹ گیا، دل جیسے سینے میں دھڑکنا چھوڑ گیا ہو۔ یہ وہی نورین تھی جو میرے بچوں کے لیے تحفے لاتی، جو ہر دفعہ مسکرا کر کہتی کہ سب خیریت ہے بھائی۔ یہ وہی نورین تھی جسے میں نے خوشحال سمجھا، جس کے بارے میں بیوی نے کہا اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھیک مانگ کر اپنے بچوں کو دال روٹی کھلا رہی تھی۔
وہ بھی عید پر۔ میرے قدموں میں جیسے طاقت نہ رہی، میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یاد آیا وہ پل جب اس نے اپنا وراثتی حق میرے حوالے کیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے یہی کہا، بھائی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ خوش رہیں۔ میں کیسے خوش رہا؟ اس کی خاموشی، اس کی آنسو، مگر اس کے درد کا ازالہ کسی رقم سے ہو سکتا تھا؟ کچھ دیر بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر کچھ پل کی خاموشی کے بعد دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ نورین نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، جلدی سے چادر کو ٹیک کیا اور پرانے کپڑوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھائی آپ؟ میں کچھ کہے بنا ہی اندر داخل ہو گیا۔ اس کا بچہ مجھے دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے اپنی ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ نورین بار بار کچھ بولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بس اب کچھ مت کہو نورین، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ تم نے سب چھپایا، مگر تمہاری آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار ہونے لگی۔ میں اس کے قریب بیٹھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ ماں خواب میں آتی رہی، میں سمجھتا رہا کہ یہ صرف دل کا وہم ہے، مگر اب آنکھیں کھل گئی ہیں نورین۔ تمہارا وہ حق جو تم نے بھائی کی محبت میں دے دیا تھا، اب میں واپس کرنے آیا ہوں۔ میں نے دونوں لفافے اس کے سامنے رکھے۔ زکوٰۃ کی رقم اور وراثتی حصہ، یہ سب تمہارا ہے، اور اب تمہیں صرف یہ نہیں بلکہ عزت سے جینے کا حق بھی ملے گا۔ نورین کچھ بول نہ سکی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے زخموں کی زبان بن گئی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سسکیوں کی آواز تھی اور میری توبہ کی گواہی، کیونکہ اس دن میں صرف بھائی بن کر نورین کے گھر نہیں گیا تھا، میں ایک نادم، ایک شرمندہ انسان جو اپنی بہن سے اس کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے خواب واپس کرنے آیا تھا۔ کمرے کی خاموشی ابھی تک سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ نورین کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے برسوں کی تکلیف کا اعلان کر رہے تھے۔ میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، ایک مجرم کی طرح، جو سچ معلوم کرنے کے بعد الفاظ کے انتخاب میں ناکام ہو چکا تھا۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر وہ سب بے معنی لگنے لگا۔ نورین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، آپ کو کب پتہ چلا بھائی؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، اس دن جب تمہاری جگہ ایک فقیر کھڑی تھی اور میں نے اس کی آنکھوں میں تمہیں دیکھ لیا تھا۔ نورین نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب تمہیں نہ چھپانے کی ضرورت ہے، نہ برداشت کرنے کی۔ اب تمہارا بھائی جاگ چکا ہے۔ اس نے سر ہلایا جیسے برسوں بعد کسی کو اپنی کہانی سنانے کی اجازت دے رہی ہو۔ جب میرے شوہر پردیس گئے تب سب کچھ ٹھیک تھا بھائی۔ شروع میں ہر مہینے پیسے آتے تھے، فون پر بات بھی ہوتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ فاصلے بڑھنے لگے، فون آنا بھی کم ہو گیا، پیسے بھی بند ہو گئے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہاں اس نے دوسری شادی کر لی ہے، مجھے کچھ نہیں بھیجے گا۔ ساس کہتی ہے کہ اگر بچوں کو پالنا ہے تو بھیک مانگ کر پالو۔ وہ سب کے سامنے میٹھے لہجے میں بات کرتی ہیں، مگر جیسے ہی لوگ پیٹ پھیرتے ہیں وہ میری عزت کو رون ڈالتی ہیں۔ میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی بھائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں خود کو مجرم نہ سمجھے۔ میں نے تو آپ کو ہمیشہ بڑا سمجھا، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی جانا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے برسوں کا فاصلہ ایک دفعہ چھونے سے مٹانا چاہتا ہوں۔ تم نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا نورین، اب مجھے ادا کرنے دو۔ میں نے وہ لفافے اس کے ہاتھ میں دیے جس میں زکوٰۃ کی رقم تھی اور دوسرا لفافہ جس میں اس کے وراثتی حصے کی پوری ادائیگی تھی۔ یہ سب تمہارا ہے اور یہ آخری نہیں پہلا قدم ہے۔ میں تمہارے لیے ایک الگ گھر لوں گا، بچوں کی تعلیم کا بندوبست بھی کروں گا، تمہیں پھر کبھی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور یہ وعدہ صرف زبانی کلامی نہیں، یہ میرے ضمیر کا کفارہ ہے نورین۔ نورین نے وہ لفافہ ہاتھ میں لیا، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو روک نہ سکی۔ کاش اماں زندہ ہوتی بھائی، وہ یہ سب دیکھتی تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا جیسے ان سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ماں نے مجھے 4 خوابوں میں جگایا، 5ویں دفعہ ناراض ہو کر چلی گئی، مگر ان کا خواب، ان کی ناراضی سب میری آنکھیں کھولنے کے لیے تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بچوں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، جو اب بھی ایک وقت کی روٹی کے لیے ماں کے چہرے کو تک رہے تھے۔ میں نے انہیں گود میں لیا، سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ دن آخری دن ہے جس میں تمہارے ہاتھ خالی ہیں۔ اگلی عید تم نے نئے کپڑوں میں اچھے کھانوں کے ساتھ مناؤ گے۔ نورین نے سر جھکایا، شاید شکر ادا کر رہی تھی یا شاید ماں کی روح کو سلام۔ میں اٹھا اور جاتے وقت دروازے سے ایک دفعہ پلٹ کر کہا، تمہاری آنکھوں میں اب کبھی وہ نمی نہیں دیکھنا چاہتا نورین۔ اب تم صرف بہن نہیں، ایک ماں ہو، ایک عزت اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہو۔ تمہارے دکھ میرے تھے جو میں نے برسوں سے نظر انداز کیے، اب وہ سب میرے کفارے کا حصہ بنیں گے۔ میں باہر نکلا تو آسمان صاف، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، معافی قبول ہو گئی۔ کہانی ختم ہوئی، مگر سچ یہی ہے کہ زکوٰۃ صرف چند سکوں کا نام نہیں ہے، یہ ضمیر کے قرض کی پہلی قسط ہے، اور سب سے پہلا حقدار وہ ہوتا ہے جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔